آج جس نئے عنوان پر ہم لوگ گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ عنوان ہے بدن کی صفائی کے آداب. ہمارے اور آپ کے جسم کی صفائی کے آداب اسلام نے ہمیں کیا سکھائے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بڑی حدیثیں، بڑی اہم حدیثیں آئی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدن کی صفائی سے متعلق مختلف مسائل بیان فرمائے. ایک روایت صحیح بخاری و مسلم کی ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا خمس من الفطرہ، 5 باتیں فطرت میں سے. اور ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں یہ الفاظ آئے 10 من الفطرہ، 10 باتیں، 10 کام ایسے ہیں جو فطرت کے اندر داخل ہیں. اگر ان 10 باتوں کو آپ دیکھیں تو ان میں کہ تقریباً معاملات انسان کی جسمانی صفائی پاکی یا بدن کی پاکی صفائی سے متعلق ہدایات ہیں. ہم لوگ سہولت کے لیے ایسے کرتے ہیں کہ یہ جو 10 باتیں ہیں ان میں سے جو بدن سے متعلق ہے ان کو 2 حصوں میں میں نے بانٹ دیے. آج کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، کل باقی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. تو جو باتیں بدن کی صفائی سے متعلق ہم اور آپ کو ملتی ہیں ان میں سے سب سے پہلا مسئلہ ہے، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سکھاتی ہے کہ مسلمان کو اپنے ناک اور منہ کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. آپ اپنے منہ کو پاک رکھیں اور آپ اپنی ناک پاک رکھیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث آئی 10 من الفطرہ، 10 باتیں فطرت میں سے. کیا مطلب ہے فطرت میں سے؟ اہل علم نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا اس میں یہ چیز داخل ہے. اللہ نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ بات رکھی ہے کہ وہ اپنے منہ کی صفائی، اپنی ناک کی صفائی کو پسند کرتا ہے. یہ جو 10 باتیں، 10 کی 10 باتیں اس کی فطرت میں داخل ہیں. اب اگر کوئی ان کی پابندی نہیں کرتا ہے تو وہ تربیت کے بگاڑ کی وجہ سے، صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے یا غلط ماحول کی وجہ سے اس نے اپنے آپ کو بدل لیا. ورنہ اصل یہی ہے کہ بندہ ان 10 باتوں کا خیال رکھے. ان میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کلمات ارشاد فرمائے، السواک والمضمضہ والاستنشاق. المضمضہ کا معنی ہوتا ہے کلی کرنا، پانی لے کر تھوکنا، کلی کرنا. اور الاستنشاق کا معنی ہوتا ہے ناک میں پانی لے کر اندر تک چڑھانا. ایسے آپ ناک میں پانی لیں کہ ناک میں پانی اندر تک جائے، یہ جو حصہ خیشوم کہلاتا ہے وہاں تک پانی جو ہے جانا چاہیے. اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ جو کلی کا مسئلہ ہے اور یہ ناک میں پانی چڑھانے کا مسئلہ ہے، ایک تو وضو میں ہے، وضو میں تو کرنا ہی ہے، وضو میں آدمی کو کرنا ہی ہے. وہیں آدمی کو جب کبھی ضرورت محسوس ہو، بسا اوقات آدمی وضو سے ہے لیکن پھر بھی ناک آدمی کی بہ رہی ہے، ناک کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹا لیکن پاکی کا تقاضا ہے کہ آدمی صفائی کرے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی وضو سے ہے لیکن کسی وجہ سے منہ سے بدبو آ رہی، کوئی چیز کھایا ہے، پیا ہے کسی وجہ سے، تو وہاں پر بھی آدمی کو کلی کرتے رہنا چاہیے. اپنی ناک کی صفائی کا آدمی کو خیال رکھنا چاہیے. تو یہ جو بات ہے، پہلی بات یہ کہ المضمضہ کلی کرنا، اور دوسرا یہ کہ آپ ناک میں پانی چڑھائیں. بہت سارے لوگ ناک میں پانی چڑھانے کے معاملے میں غلطی کرتے ہیں. ہاتھ میں پانی لے کر ناک کی نوک کو لگاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہو گیا پانی. نہیں، آپ کو پانی اندر لینا ہے اور لینے کے لیے شروع میں ذرا احتیاط کے ساتھ ناک میں اندر کھینچیں. جب عادت ہو جائے گی تو آپ تیزی کے ساتھ بھی لیں گے تو آپ کی ناک تک جائے گا، پانی اندر نہیں اترے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے وقت میں تو خاص طور پر حکم دیا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. ناک میں پانی لینے میں مبالغہ کرو، یعنی خوب اندر تک پانی لینے کی کوشش کرو، اللہ کہ روزے کی حالت میں ہو تو ایسا نہ کرو. ناک میں پانی لو لیکن بہت اندر تک لینے کی کوشش مت کرو، اس لیے کہ بسا اوقات ناک میں سے پانی حلق میں اتر کے اندر جا سکتا ہے. تو اسلامی شریعت کی نظر میں اپنے منہ کو پاک رکھنے کے سلسلے میں یہ کلی کرنا، ناک کو پاک رکھنے کے سلسلے میں ناک میں پانی لینا، یعنی منہ اور ناک کی صفائی کا خیال رکھنا اسلامی شریعت نے اس کا حکم دیا. اب اگر کوئی آدمی 5 وقتہ وضو کرتا ہے، کم از کم 5 مرتبہ نماز کے لیے، تو 5 مرتبہ منہ دھلتا ہی ہے، کلی کرتا ہی ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی ضرورت پڑے تو دوبارہ چاہے آدمی وضو کرے یا وضو کے بغیر کلی کرے اور ناک میں پانی لے، یہ اسلام کا سکھایا ہوا ادب ہے. اور ایک اور مسئلہ جو اسی سے جڑا ہوا ہے منہ کی صفائی سے، وہ ہے مسواک کا استعمال کرنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کی اس قدر زیادہ ترغیب دلائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان اشق علی امتی
لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں مبتلا ہو جائے گی تو میں ہر وضو کے وقت میں مسواک کرنے کو ضروری قرار دے دیتا۔ اب مسواک میں دو باتیں، ایک تو مسواک سنت ہے اور دوسرا یہ کہ مسواک آپ کے دانتوں کی اور آپ کی منہ کی، آپ کی زبان کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ سوال یہاں ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مسواک کے بجائے برش کرے تو کیسا ہے؟ تو کہا یہ جائے گا کہ مسواک کے پیچھے دو مقصد ہیں، ایک تو اللہ کے نبی کی سنت ہے اور ساتھ میں منہ کی پاکی بھی ہے۔ برش کرنے سے آپ منہ کی پاکی کا جو حصہ ہے اس حد تک تو آپ نے دین کے ایک ادب کو اپنایا، لیکن مسواک اگر کرتے ہیں تو پاکی والے اس ادب کے ساتھ ایک مزید سنت کی بھی آپ پابندی کر لیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں مسواک کی بڑی اہمیت ہے جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں۔ مختصراً یہ کہ ادب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ناک اور منہ کی پاکی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اسلام جب ایک عام آدمی کو، کھانے پینے والا سیدھے سادے انسان کو اپنی منہ کی پاکی کا اتنا حکم دیتا ہے تو ہمارے اپنے بھائی یا اگر خواتین میں بھی کوئی ہیں جو مختلف قسم کا گٹکا کھا کر، بیڑی سگریٹ کھا کے یا جو ہے تمباکو کھا کر یا کسی اور ذریعے سے اپنا منہ خراب کر لیتے ہیں، تو پھر اسلامی شریعت کی نظر میں کوئی اچھی چیز تو نہیں۔ ادب یہ ہے کہ آپ اپنے منہ کی پاکی کا خیال رکھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں گٹکے میں خوشبو آتی ہے، آپ یقین کریں کہ گٹکے کی خوشبو پتہ نہیں کس کو خوشبو لگتی ہے، لیکن جو آدمی عادی ہو جاتا ہے دوسرے لوگوں کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی، اور بسا اوقات لوگ کہتے ہیں نہیں واقعی خوشبو ہے تو کم از کم منظر کری ہوتا ہے، دیکھنے والے کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ کے دانت، آپ کا منہ بگڑا رہے، دیکھنے والوں کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ سب لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے آداب ہیں۔ اسلامی شریعت نے جو ادب آپ کو سکھایا اس کا آپ خیال رکھیں۔ تو منہ کی صفائی اسلامی شریعت نے ہم اور آپ کو سکھایا ہے۔ یہ بدن سے متعلق صفائی کا پہلا ادب ہے۔